السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہاتھی جنگل کا بادشاہ کیوں نہیں بنتا؟ ہاتھی جنگل کے جانوروں میں سب سے لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ ہمارے والے ہاتھی کو بھی اپنے جسامت پہ بڑا ناز تھا۔ وہ سارا دن افریقہ کے سفاری پارک میں ادھر سے ادھر کودتا، پھاندتا، گھومتا رہتا۔ جہاں دل کرتا رک کے کسی بھی درخت کی نازک سی شاخ سونڈ میں دبا کے موڑتا، ذائقہ اچھا لگتا تو وہیں ٹھونس لیتا، ورنہ پھینک پھانک کے آگے بڑھ جاتا۔ باقی سارے جانور اس سے پرے رہتے تھے۔ ان میں ایک بندر بھی تھا۔ بندر ہمیشہ ہاتھی کی حرکتیں نوٹ کرتا رہتا تھا۔ وہ دل و جان سے اس بات کو مانتا تھا کہ ہاتھی اپنی طاقت ایویں غلط جگہ پہ ضائع کر رہا ہے۔ ایک دن جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھی آرام کر رہا تھا تو بندر اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک محفوظ فاصلے پہ رہتے ہوئے بندر نے ہاتھی کو آواز دی۔ ہاتھی نے سستی سے آدھی آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ بتاؤ کیا مصیبت ہے؟ بندر نے اسے سمجھایا کہ یار دیکھو، تم اتنے ایکٹیو ہو، طاقتور ہو، لمبے چوڑے ہو، سمجھدار بھی ہو، تم میں کوئی ایسی کمی نہیں جو تمہیں جنگل کا بادشاہ بننے سے روک سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم درگزر سے کام لیتے ہو اور آج تک کبھی شیر کے مقابلے کا دعویٰ بھی نہیں کیا؟ ہاتھی سست سے انداز میں ہنسا اور کہنے لگا کہ وہ اور ہاتھی ہوں گے میاں جو تمہارے بہکانے میں آ جائیں۔ مجھے میرے دادا نے پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ شیر بادشاہ کیسے بنا۔ بس اس دن سے میں نے ایسا کچھ سوچنے سے بھی توبہ کر لی۔ بندر نے بہت سر کھایا تو ہاتھی نے یوں کہانی شروع کی۔ دادا مرحوم بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سفاری پارک والوں نے ایک شیر کو شاہی تاج پہنانے کا سوچا۔ شیر بہت خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے موج ہو گئی۔ وہ بھی لنچ ہی کر رہا تھا کہ سفاری والے اسے لینے آ گئے۔ شیر ہنسی خوشی پنجرے والی گاڑی میں سوار ہوا اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد شیر کو ایک بڑے سے پنجرے میں رکھ دیا گیا۔ اب شیر چونکا آدھا لنچ چھوڑ کے اٹھا تھا تو بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ کوئی کھانا دینے نہ آیا۔ رات ہونے تک شیر زور زور سے دھاڑنے لگا۔ کسی نے خبر نہ لی۔ بھوک اور دھاڑنے کے بعد کمزوری سے شیر کو غش آ گیا اور وہیں سو رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے باہر سفاری والوں کا ٹرینر جانوروں کی تربیت دینے والا کھڑا تھا۔ اس نے شیر کو تازہ گوشت دکھایا۔ شیر گراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن آگے سلاخیں تھیں۔ ٹرینر نے شیر کو سمجھایا کہ پنجرے میں دوڑ کے 6 فٹ کی چھلانگ لگاؤ گے تو گوشت ملے گا۔ شیر ناراض ہو گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ یار میں بادشاہ ہوں اور یہ گھٹیا آدمی بادشاہوں سے کس قسم کی حرکتیں کروا رہا ہے۔ بھوکا بیٹھا رہا۔ ٹرینر بھی شام کو تھک ہار کے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ٹرینر پھر موجود تھا۔ اس مرتبہ گوشت بھی ایسا تازہ تھا کہ خون کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ اب شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ سوچنے لگا کہ یار بادشاہ بھی تو چھلانگ لگاتے ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ بیچارہ ایک چھلانگ کے بدلے میں اتنا کچھ آفر کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ شیر پوری طاقت جمع کر کے پنجرے میں دوڑا اور 6 فٹ کی ایک چھلانگ لگا دی۔ ٹرینر نے گوشت اس کے آگے پھینکا اور چلا گیا۔ شیر نے خاموشی سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور چین کی نیند لی۔ اگلے دن ٹرینر پھر تازہ گوشت کے ساتھ موجود تھا۔ شیر نے اسے دیکھتے ہی مارے جوش کے ایک کی بجائے 2 چھلانگیں لگا دی۔ دونوں 8-8 فٹ لمبی چھلانگیں تھیں۔ سفاری کا ٹرینر پاس بھی نہ آیا۔ شیر نے پوچھا کہ بھائی آج کھانا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا ناچ کے دکھاؤ گے تو کھانا ملے گا۔ شیر باقاعدہ مائنڈ کر گیا، بھلا بادشاہ بھی کہیں ڈانس کرتے ہیں۔ 3 دن تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب ٹرینر صبح آیا تو شیر نے سوچا کہ یار جنگل والی بات تو ہے نہیں یہاں، میں اکیلا ہوں، کیا ہوا جو تھوڑا ناچ لوں گا۔ شیر نے اگلے دونوں پنجے اٹھائے اور پچھلی 2 ٹانگوں پہ اچھلنا شروع کر دیا۔ ٹرینر بڑا خوش ہوا۔ شیر کے آگے ڈبل لنچ سرو کیا، اسے شاباش دی اور چلا گیا۔ شیر نے پیٹ بھر کے کھایا، تھوڑی چہل قدمی کی اور سکون سے بیٹھ گیا۔
شام کو ٹرینر خالی ہاتھ آیا اور شیر کے آگے ایک چھوٹا سا صندوق رکھ کے حکم دیا کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا بھاڑ میں گئی ایسی بادشاہت، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھانا۔ بھلا جنگل کے بادشاہ بھی کبھی صندوقوں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ صندوق جس پہ 2 پاؤں رکھنے کی جگہ مشکل سے ہے۔ ٹرینر چپ چاپ چلا گیا۔ اگلے 2 دن ٹرینر نہ آیا، نہ کسی اور بندے نے شیر کی خبر لی۔ شیر کب تک ناراض رہتا؟ بھوک سے الگ سر میں درد ہو رہا تھا۔ تیسرے دن شیر نے تنگ آ کے دھاڑنا شروع کر دیا۔ دوسرے منٹ ٹرینر وہاں موجود تھا۔ اس نے کوئی بات کیے بغیر باہر سے وہی صندوقچہ پنجرے کے اندر سرکایا۔ شیر کو غصہ آیا ہوا تھا، وہ صندوق کی طرف جھپٹا، ایک چھلانگ لگا کے چاروں پاؤں اس پہ جما دیے۔ شیر خود حیران تھا کہ یہ کیسا شاندار سین ہو گیا ہے، کہاں وہ پاؤں کی جگہ نہیں تھی، کہاں جمپ مار کے چاروں پاؤں جما لیے۔ شیر اب خود بھی اپنی ٹریننگ سے مطمئن ہونے لگا تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک اچھے بادشاہ کا باقی جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ان سب کاموں کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ وہ پورے 1 منٹ صندوق پہ کھڑا رہا۔ نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ بغیر مانگے تازہ ترین شکار کیا ہوا ہرن اس کے لیے موجود تھا۔ دادا مرحوم بتاتے تھے کہ اگلے دن تک شیر کو کھانا برابر ملتا رہا۔ شیر بھی کھا کھا کے دمبا بن گیا۔ ٹرینر کوئی بھی فرمائش نہیں کرتا تھا۔ شیر کو حیرت ہوئی، لیکن وہ کھا پی کے آرام سے سو جاتا تھا۔ 11ویں دن کھانے کی جگہ اس کے سامنے جنگلی گھاس پڑی تھی۔ شیر نے کہا بھائی آپ بھول گئے ہیں میں شیر ہوں۔ ٹرینر نے سرد لہجے میں بتایا کہ اب سے تمہاری خوراک یہی ہے۔ شیر غصے میں چیخ اٹھا، ابے وہ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسا بادشاہ بنا رہے ہو مجھے؟ گھاس کون شیر کھاتا ہے؟ لعنت ہو تم سب پر۔ ٹرینر جا چکا تھا۔ ہاتھی کہانی سناتے سناتے چپ ہو گیا۔ ماندر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مندر نے کہا کہ آج جنگل کے سب سے لہیم شہیم جانور بے خدا تو روتے ہوئے شدید چغر دکھتا ہے، پھر بھی مجھے بتا کہ پیچھے اس امر کے وہ کون سی رمز ہے کہ جو پوشیدہ ہے؟ ہاتھی نے داہنے کان کو چھوتے ہوئے ڈبڈبائی آنکھوں سے جواب دیا، بس پھر وہ شیر بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس کو گھاس کی ایسی لت لگی کہ آخری دنوں میں دادا مرحوم کئی دن فاقے سے رہتے تھے۔ وہ سفاری کی تمام تر گھاس چر لیتا تھا اور دادا مرحوم بس بادشاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے ہاتھی کی ہچکیاں بند گئیں۔ جب ہاتھی دل بھر کے رو چکا تو اس نے بندر کو بتلایا کہ ایک شاعر دنیا میں ایسا گزرا ہے جو پرندوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے پرندوں، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آنے لگے وہ رزق کھانے سے مرنا بہتر ہے۔ پرندے اس کی بات سمجھ گئے، جنگلی جانور بھی سمجھ گئے۔ ہم ہاتھیوں کو تو دادا مرحوم کی حکمت ہی کافی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب شیروں نے اس بات کو سمجھا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ تو ہم سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے۔ شیر چونکہ بادشاہ ہے تو اسے بھی سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہماری سفاری پارک کے ٹرینر کہتے ہیں۔ نہیں کرے گا تو نہ رزق رہے گا نہ پرواز رہے گی۔ جب یہ دونوں ہی جانے کا چانس ہو تو کسی کم تر آپشن پہ گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو وہی شیر کرتا ہے۔ تو بیٹا جب شاہی تاج پہننا ہو اور کرنا وہی ہو جو شیر کرتا ہے تو ایسی بادشاہی پہ حقے کا پانی۔